دنیا میں محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کو الگ الگ زمروں میں الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ طریقے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے حکم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب رہنی چاہیے۔ محبت دو دوستوں میں بھی ہوتی ہے، میاں بیوی میں ہوتی ہے، بھائیوں میں ہوتی ہے، بہنوں میں ہوتی ہے، پڑوسیوں میں ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ہوتی ہے، الگ الگ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک محبت ایسی ہے جو ہے تو بڑے عروج پر، ہوتی بھی بڑی شدت کے ساتھ ہے، قربانی بھی سب سے زیادہ دیتی ہے، دل میں معجزن بھی سب سے زیادہ ہے۔ ایک ایسی محبت ہے جو اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس محبت کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی محبت ہے جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، ورنہ لڑکے لڑکیوں کی محبت، لڑکیاں لڑکوں کی محبت، دیندار دین کی محبت، الگ الگ محبتوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی محبت ہے جو ہے تو ہمہ وقت معجزن، ہر وقت کام کر رہی ہے، جس کی قربانی سب سے نرالی، جس کا انداز سب سے نرالا، اور جس کی گفتگو کا انداز سب سے نرالا، اور وہ محبت ایسی ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ قربانی کرتی رہتی ہے، اس کے مطالبے میں کچھ وہ محبت مانگ ہی نہیں رہی۔ ورنہ اور جتنی محبتیں ہیں سب کے اوپر بہت کلام لوگوں نے لکھا ہے، بڑا ذکر لوگوں نے کیا ہے، لیکن آج میں جس محبت کا ذکر آپ سے کرنے لگا ہوں کہ بہت کم لوگ اس محبت کی بات کرتے ہیں، ذکر ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو بندہ اس محبت کو نبھا رہا ہے نا، وہ نبھاتا تو بڑی جانثاری کے ساتھ ہے، اس کو اظہار کرنا نہیں آتا ہے، اظہار نہیں کرنا آتا۔ اب وہ کون سی محبت ہے؟ اب اپنا اپنا ذہن دوڑا رہے ہوں گے بہت سارے لوگ بھی، کون سی وہ محبت ہے؟ یہ جس محبت کا ہم ذکر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ محبت جس کا ہم آپ کے سامنے بات کرنے لگے ہیں، یہ ماں اور بیٹے کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھائی اور بہنوں کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دو دوستوں کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی دیندار کی اسلام سے محبت کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، یہ اس محبت کی بات کر رہا ہوں جس کا سب سے زیادہ، جس پر بوجھ ڈالا گیا، جس نے قربانی سب سے زیادہ دی، جس پر بوجھ سب سے زیادہ ہے، جس نے اپنے آپ کو نچھاور سب سے زیادہ کیا ہے، اور جو سارا دن کھپتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس محبت کو باپ کہتے ہیں جس کا ذکر لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اس انسان کی محبت کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ گاڑیوں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ، کیوں باپ نے کوئی بد دعا دی تھی؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ میں ماؤں کی محبت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ وہ پنجابی کسی نے شعر کیا ہے نا کہ جس نے سارا میلہ لایا، مطلب اللہ تعالیٰ جس نے ساری دنیا بنائی ہے نا، وہ کہندا جس نے سارا میلہ لایا اس نے پہلا پیو ہی بنایا، مادہ پھر دوجا نمبر لایا، پیواں منگو گل نہیں بڑھتی۔ جس نے کائنات کو بنایا ہے اللہ نے، جس نے اس زمین کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، اس نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اس نے سب سے کسی چرندے پرندے کو نہیں، کسی درخت کو نہیں، ہواؤں کو نہیں، دریاؤں کو نہیں، ماں کو نہیں، اللہ کریم نے سب سے پہلے کائنات میں جس ذات کو پیدا کیا وہ انسانوں کا باپ ہے، وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک شخص گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کر دی جا کے، یا رسول اللہ
میرا باپ جو ہے نا میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں جا کے میرے سامان چھیڑ دیتا ہے. باپ اولڈ ہو گئے نا, مطلب وہ دقیانوس ہو گئے آج کی اولاد کے نزدیک. اولاد کو زیادہ پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے. تو جا کے شکایت کر دی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرا باپ نا میرے گھر میں جب میں جاتا ہوں میرا مال ادھر ادھر کر دیتا ہے, کہ میرے پیسے بنا پوچھے مجھ سے خرچ دیتا ہے, کسی کو اٹھا کے دے دیتا ہے. تو قانون تو دنیا کو یہی کہتا ہے کہ وراثت میں سے جو ملے سو ملے, جو خود کمایا ہو اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بات جب سنی تو ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں شخص کو بلا کے لاؤ جس کا بیٹا شکایت کے لیے آیا ہے. اب وہ بندہ گیا, اس نے جا کے اس بندے کو کہا کہ تیرے بیٹے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تیری شکایت کر دی ہے, چل تجھے بلا رہے ہیں. اب جب یہ گھر سے چلا, جس کی شکایت ہے جس کی پیشی ہونی ہے, باپ جب گھر سے چلا کہ بیٹے نے شکایت کر دی نبی علیہ السلام کی حضور, تو باپ راستے میں کچھ گنگنا رہا ہے, اپنے دل کے اندر کچھ باتیں کر رہا ہے. کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے یار دیکھ اس نے جا کے رسول اللہ کے پاس میری شکایت کر دی ہے, اور دل میں اس نے بہت ساری باتیں اپنے بیٹے کے متعلق سوچی. ابھی جب وہ پہنچا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ اس سے پوچھتے کہ ہاں بھائی تم کیا کرتے ہو, کیوں اپنے بیٹے کا مال خرچ کرتے ہو, کیوں اس کا سامان خرد برد کر دیتے ہو. اس سے پہلے جبریل آ گئے اور رسول اللہ کو کہا کہ پیارے کریم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ آ گیا یہ سارے رستے اپنے بیٹے کے متعلق شعر پڑھتا آیا ہے, جو زبان تک نہیں لایا, دل میں تھے, دماغ میں تھے, ذہن میں تھے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اس کو کہیے کہ جو راستے میں جو شعر تو لکھتا آیا, جو اپنے دل میں کرتا آیا, پہلے وہ تو سنا, اگلا قصہ بعد میں ہوگا. اب جب پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات کہی نا باپ کو کہ وہ راستے بھر کیا گنگناتے آئے, تو بڑا حیران رہ گیا. دوبارہ کہنے لگا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. کہنا یا رسول اللہ ایمان اور بڑھ گیا, کیونکہ جو راستے میں نے اپنے آپ سے گفتگو کی وہ تو بس میں ہی جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے, آپ تک اطلاع پہنچ گئی, میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح تم راستے بھر کیا باتیں کرتے آئے. کہنے لگا یا رسول اللہ جب مجھے پتہ لگا نا کہ میرے بیٹے نے آپ کے پاس شکایت کر دی, آپ کے دربار میں پہنچ گیا, جب میں اپنے گھر سے چلا میں نے جوتیاں پہنی, اور جب میں نکلا سڑک کے اوپر میرے دل میں خیال آیا کہ عبد الرحمن جو بھی ان کا نام ہوگا, کہ تیرے گھر میں جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تیرا سر فخر سے اوپر اٹھ گیا, اور تو خوشی سے ناچتا پھرتا تھا, لوگوں کو کہتا تھا دیکھو میرے گھر بیٹا ہوا ہے. اس واقعے پہ مجھے ایک کندیاں شریف پاکستان میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے, تو ان کے جو پیر تھے یہاں ملا پور لدھیانہ کے رہنے والے تھے, تو حضرت کو وہاں ٹیلی گرام گیا کہ حضرت آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. مجلس لگی ہوئی تھی, مریدوں کو پتہ لگا سن 1946 کے قریب کی بات ہے, تو زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضرت خوشی کی بات ہے؟ فرمایا خوشی تو اس بات کی ہے نا کہ اللہ نے بیٹا دیا, ڈرتا اس بات سے ہوں کہ بڑا ہو کے کہیں میری بدنامی کا باعث نہ بن جائے, اللہ اس کا مقدر اچھا کر دے. تو وہ شخص نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے, اور نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے پہلے سے ہی بتا دیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ دل میں سوچا کہ یہ جب پیدا ہوا تھا نا سب سے زیادہ خوش میں تھا, اس کی ماں سے بھی زیادہ میں ہی خوش تھا. اور کہتا پھر میں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگوں کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا کہ دیکھو مجھے اللہ نے بیٹا دیا. اور پھر کہنے لگا کہ جب یہ چند مہینے کا تھا یہ ساری رات سوتا نہیں تھا, اس کی ماں تھک جاتی تھی, میں کندھے پہ لگا کے اس کو پھرتا تھا. یہ جو بچہ شکایت لے کے آیا رسول اللہ کے پاس اپنے والد کی, فرمایا یا رسول اللہ میں تو ساری رات اس کو اپنے کندھے سے اپنی چھاتی سے لگا کے اگر میرے قدم رکتے تھے یہ رونے لگتا تھا, میں پھر چلنے لگتا ساری رات. فرمایا یا رسول اللہ پھر ایک ایسا وقت آیا یہ بڑا بیمار ہو گیا. جب یہ سخت بیمار ہوا مجھے اور میری بیوی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی جان نہ نکل جائے. ہماری حیثیت نہیں تھی کہ
کہ ہم بڑے بڑے حکیموں کو پیسے دیتے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو پیسے دیتے، ہم نے اپنا تن بیچ کر، اپنا سامان بیچ کے اس کا علاج اس وقت تک اس کا علاج کرایا جب تک اللہ نے اس کو واپس شفا نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں قطار رو رہے ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی اپنی داستان بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ اچھے کپڑے پہننا چاہتا تھا اور اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ہم سب گھر والے اچھے کپڑے پہنے، تو میں اور اس کی والدہ ہم پرانے کپڑے پہنتے تھے، اپنے بچے کو نئے کپڑے لاتے تھے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا، جہاں ہم مزدوری کرتے تھے وہ لوگ تانے دیتے تھے کہاں ادھر ادھر چلا جاتا تھا، میں نے لوگوں کی گالیاں سن کے اس کو وقت پر مدرسے بھیجا، اس کو وقت پر اسکول پہنچاتا رہا، پھر اس کو لے کے آتا رہا کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگوں کے تانے سنتا رہا، لیکن میں نے اس کو پڑھایا، اپنے سے بہتر پڑھایا اس کو۔ یا رسول اللہ میں جوان تھا، اس بوڑھے نے کہا یا رسول اللہ میں جوان تھا، میری ہڈیوں میں سے جو گوشت ہے، میری ہڈیوں میں جو خون ہے، میں نے اس انداز سے محنت کی اپنی اولاد کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں یہ 25-30 سال کے بعد میرا گوشت، میری طاقت، میرا خون وہ اس میں منتقل ہو گیا ہے، یہ اب جوان نظر آتا ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میرا یہ خواب تھا کہ جب میرا بچہ بالکل جوان ہو جائے گا تو یہ پھل دے گا مجھے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی نا اس بوڑھے آدمی کی، تو اس نوجوان کو جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنے باپ کی شکایت لگائی تھی، اس کو یہاں سے ایسے گریبان سے ایسے پکڑا، فرمایا سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ فرمایا یہ جو تیری شخصیت ہے، یہ جو تیری زندگی ہے، جو کچھ تو نے کمایا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اپنے باپ کو بھئی تو نے کیا ہی کیا ہے، یہ جو وجود آج کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے یہ تو نے کیا ہی کیا ہے، یہ اگر اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کا اپنا وجود دیکھے گا تو بغیر باپ کی محبتوں کے یہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ ماں جو ہے وہ ان بچے کو پالتی ہے، سنو دل پر ہاتھ رکھ کے، کائنات میں یہ دستور ہے اور اس سے انکار نہیں ماؤں کی محبت سے کہ ماں بچے کو پالتی ہے، لیکن باپ بچے کی پرورش کرتا ہے، اور پرورش کرنے میں اور پالنے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو باپ کے دل میں محبت ہے اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا لگا نہیں سکتا ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے سورہ یوسف میں، جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، ان کے بھائیوں نے ان کو خرد برد کر دیا، جب کنواں کے اندر ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام، بتاؤ تو صحیح ہے دنیا کے انسانوں وہ کون ہے جس کی یاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام روتے رہے، وہ کون ہے جس کی یاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کھانا بھول گئے، وہ کون ہے جس کی یاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، اتنے سال روئے کہ دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، وہ اور کوئی نہیں سیدنا یعقوب کے لخت جگر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ قرآن نے اس محبت کا ذکر کیا ہے، قرآن نے باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، اگر عام دنیا کا دستور دیکھ لیں، آپ جب ماؤں کو دیکھو گے نا، مائیں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں، میں بار بار یاد دلا دوں کہ ماؤں کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے وہ اس کو گود میں اٹھاتی ہے، ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اپنی کمر کے ساتھ لگاتی ہے، لیکن باپ جب اپنے بیٹے کو، باپ جب اپنی بیٹی کو، باپ جب اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے تو ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میرا بیٹا وہاں تک دیکھے، کیونکہ باپ یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے۔ دنیا میں تعلق تو بہت ہوتے ہیں، یاروں کے تعلق، دوستوں کے تعلق، رشتہ داروں کے تعلق، سکے بھائیوں کے تعلق، ماں بیٹے کا تعلق، لیکن یاد رکھو کائنات میں ایک آدمی ہے، صرف پوری کائنات میں صرف ایک بندہ ہے
کون جی؟ جب بندہ ترقی کرتا ہے نا، کئی بار بھائیوں کے دل میں آ جاتی ہے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے ہیں. کئی بار یاروں کے دل میں بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ کاش ہم نہ ہوتے اس کی جگہ. اور بڑی بات کہتا ہوں، بعض اوقات ماؤں کے دل میں آ جاتی کہ فلاں کی جگہ میری فلاں اولاد آگے ہوتی ان میں سے. لیکن صرف باپ ایک ایسی شخصیت ہے کائنات میں جس کی یہ تمنا ہے، جس کی یہ آرزو ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چند قدم آگے جائے، میرا بیٹا اس مقام تک پہنچے جہاں تک میں نہیں پہنچا. یہ اگر ظرف اللہ نے کسی کو عطا کیا، یہ طاقت اللہ نے اگر کسی کو عطا کی، یہ محبتیں اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہیں تو صرف ایک باپ کو عطا کی ہے. یہ باپ کے اندر صفت ہے کہ جب باپ کی ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ اصل میں پیار تو بہت کرتا ہے، لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے نا تو اس کو چھاتی سے لگاتا ہوا جھجکتا ہے، تھوڑا ڈرتا ہے، لیکن یہ محبت ماں سے زیادہ کرتا ہے. آپ جتنے مرضی اس کو خرچے بتاتے رہے، یہ انکار ہی نہیں کرے گا، یہ کہے گا ہی نہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. اور جب یہ آپ کو جھڑکتا ہے نا، جب یہ آپ کو ڈانٹتا ہے نا، کبھی الگ پوچھ لیجئے گا اپنی والدہ سے، جب یہ کبھی آپ کو جھڑکتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے تو آپ کی ماں کے کہنے پہ ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ اپنی اولاد کو ڈانٹنا ہی نہیں چاہتا. تو ماں کہتی ہے اس کو کہ ذرا روب نہیں لگتا، تو بچوں کے اوپر تیرا اختیار ہی نہیں. جب وہ کہتی ہے تو یہ پھر بچوں کو ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ بچوں کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ محبت ہی پھر ذکر کیا قرآن نے دوبارہ. کہاں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، ایک باپ کا اپنے بیٹے کی محبت کے آگے. دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا نا اپنا بیٹا قربان کر دو، ہے ایسی کوئی محبتیں؟ کیا پڑھا ہے کبھی قرآن پاک اس زاویے کے ساتھ جس نے بار بار کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، جس نے قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ماں اور باپ کا ہے، جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے روتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں. قرآن نے دکھایا کہ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا رویا، آنکھیں چلی گئی. اور اس بیٹے کو دیکھو کہ ایک باپ نے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، بیٹے نے اوف تک نہیں کی، اپنے باپ کی رضامندی کے اندر شامل ہو گیا. قرآن نے باپ اور بیٹوں کی محبت کا خوبصورت ذکر اپنی آیتوں کے اندر کیا ہے. یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کا لوگ ذکر ہی نہیں کرتے، بتاتے ہی نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ جن کے والدین زندہ ہیں. پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی طرف، اپنی ماں کی طرف پیار والی، محبت والی نگاہ ڈالی، محبت سے جس نے دیکھا اپنے باپ کو، اللہ ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. جس نے محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھا. اب جن لوگوں کے والد موجود ہیں، جن کا باپ گھر کے اندر موجود ہے، جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ تلخی آ گئی، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف نہ کرنا؟ اسی لیے کہا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ان کا مزاج تھوڑا تلخ ہو جائے گا، ان کا مزاج تھوڑا خراب ہو جائے گا، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو پریشانی آ جائے گی، لیکن تم نہیں اف کرنا. اچھا، جب تک انسانوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب تک نعمت اپنے ہاتھ میں ہو تو اس کی ہم قدر، جب تک نعمت ہاتھ میں ہو اس کی قدر نہیں کرتے. اور اگر نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو پھر یاد کرتے کاش ہمارے پاس یہ نعمت